نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، دن میں 5 بار نماز پڑھنا اور ہر رکعت میں اس بات کا اقرار کرنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کے بعد کیا تک بنتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا؟ کسی اور انسان سے جو کہ اس وقت اپنی قبر میں ہے، اس سے مدد مانگنے کا کیا تک بنتا ہے؟ جب کہ ہم روزانہ 10 بار اقرار کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ یا تو اقرار کرنا چھوڑ دیں، جھوٹا اقرار کرنا چھوڑ دیں، یا تو پھر یہ غیر اللہ سے مدد مانگ کے شرک کرتے رہیں۔ وہ جو اپنی قبروں میں پڑے ہیں ان سے مدد مانگنا، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ مدد مانگنے آ بھی جاتے ہیں، اتنا ایمان بنایا ہوا ہے، یقین نہیں آتا مجھے۔ پھر اس کے لیے فلاں حدیث، فلاں طریقہ، فلاں قول، فلاں کسی کا طریقہ، فلاں بزرگ کا طریقہ، مجھے سمجھ نہیں آتی قرآن کے سامنے کون سی حدیث آ جاتی ہے، کون سی حدیث آ سکتی ہے؟ قرآن سے جو حدیث ٹکرا رہی ہے اس کو کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ کون سا مسلمان اس حدیث کو لے سکتا ہے؟ قرآن کو چھوڑ کے حدیث کو لینے کا کہاں حکم ہے؟ حدیث کو کیوں لیا جاتا ہے قرآن کو چھوڑ کے؟ ایک ایسی حدیث جو قرآن کے خلاف ہو رہی ہے، قرآن کے خلاف سامنے آ رہی ہے، وہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ لمحہ فکریہ ہے، خود اپنی عقل پر پرکھیں، اپنی عقل سے سوچیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے، سمجھنے کی، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔